السلام علیکم ایوری ون۔ کتاب حسین کے بعد، مؤلف سید سہیل بخاری۔ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا آج اس سے آگے چلیں گے۔ ٹاپک: واقعات سرزمین کربلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امام سجاد علیہ السلام سے امامت کا پہلا مسئلہ۔ جو ہی سر امام مظلوم کو نیزے پر بلند کیا گیا تو دنیا تاریک ہو گئی اور آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ سیاہ اور سرخ آندھیاں چلنے لگی۔ آسمان و زمین کے مابین نوح و بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ خیام میں نبی زادیاں تڑپ کر در خیمہ پر آئیں۔ دختر زہرا جلدی سے بستر بیمار پر عالم غشی میں سوئے ہوئے جناب سجاد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ سر کو گود میں رکھا اور فرمایا: سجاد بیٹے اٹھ اور پہلے یتیمی کی دستار اپنے سر پر رکھ، پھر مسند امامت سنبھال۔ جب سید سجاد اٹھے تو دیکھا کہ نبی زادیاں عالم پریشانی میں خوف و ہراس کے مارے کبھی کسی خیمے میں جاتی ہیں اور کبھی کسی خیمہ میں۔ آپ علیہ السلام تڑپ گئے اور پوچھا: پھوپھی جان کیا ہوا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کیا فرزند رسول میدان میں چلے گئے؟ بی بی اپنے بیمار بھتیجے کے اس سوال پر اور زیادہ پریشان ہو گئیں۔ گلے لگایا، شدت بخار اور بے پناہ پیاس سے تپتی ہوئی گرم پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا: بیٹے تیری پھوپھی لٹ گئی ہے اور تو یتیم ہو گیا ہے۔ خالی زین کے ساتھ گھوڑا در خیمہ پر آنسو بہا رہا ہے اور جبرائیل تیرے مظلوم اور پیاسے بابا کی خبر شہادت دے رہا ہے۔ جناب سید سجاد یہ خبر سنتے ہی غش کر گئے۔ اب جو دوسری مرتبہ غش سے آفاقہ ہوا تو دیکھا کہ پھوپھی سرہانے بیٹھی واہ جبا پکار رہی ہے۔ جناب سید سجاد نے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ فرمایا: بیٹے نہ پوچھ کہ کیا ہوا، مجھے مسئلہ بتا۔ تیرے دور امامت کا پہلا مسئلہ ہے جو تجھ سے پوچھنے آئی ہوں۔ آپ کام گئے اور کہا کہ پھوپھی جان، آپ کو معلوم ہے کہ کل سے مجھے کتنا شدید بخار ہے، آپ وضاحت فرمائیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا: بیٹے اس وقت کم سن سکینہ سے لے کر ہر بی بی کے سر سے چادر اتار لی گئی ہے اور تمام بیویاں بے ردا ہو چکی ہیں۔ ہر طرف سے خیام کو آگ لگا دی گئی ہے۔ کیا ہم جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ بیمار سید سجاد شدت بخار اور انتہائی غم و پیاس کے بدولت منہ سے کچھ نہ بولے۔ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پھوپھی کے بالوں پر رکھے، بالوں کو پریشان کر کے پھوپھی کے منہ پر ڈالے اور ہاتھ سے اشارہ فرمایا: باہر نکل جائیں۔ بی بی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر پوچھا: کیا بالوں کا پردہ واجب ہے؟ روتے روتے حضرت سید سجاد کی ہچکی بند گئی۔ دونوں ہاتھوں سے خاک کربلا اٹھائی اور پھوپھی کے سر پر ڈال دی اور فرمایا: پھوپھی جان منہ کا پردہ بالوں سے، بالوں کا پردہ خاک کربلا سے بنا لو۔ اب تیرے بیمار بھتیجے کے پاس اور کیا رکھا ہے؟ انوار خمسہ صفحہ نمبر 236۔ عزاداری سید الشہداء معصومین کی نظر۔ جلتے ہوئے خیموں سے جناب زینب کی صدا آئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کی خبر سن کر سیدانیاں گریہ میں مشغول ہو گئیں، اور جب ان کی آواز شدت گریہ سے بلند ہوئی تو عمر بن سعد ملعون کو غصہ آ گیا اور اس ملعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان عورتوں کو خاموش کراؤ۔ کسی نے پوچھا: اے امیر، یہ عورتیں ہیں، انہیں کیسے چپ کرایا جائے؟ آخر ان کے پیاسے شہید ہوئے ہیں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا اور کسی کا شوہر شہید ہوا ہے، اس لیے ان کو رو لینے دو، کیونکہ بے گور و کفن لاشیں ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔
تھک کر خود ہی چپ ہو جائیں گی۔ عمر سعد ملعون کہنے لگا، تو بڑا خیر خواہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا تو ساری رات سونے نہ دیں گی۔ تجھے نہیں معلوم کہ کتنی راتیں ہماری اس فکر میں جاگتی ہوئی گزری ہیں۔ جب تک یہ زندہ تھے ان کے خوف سے جاگتے رہے، اور جب یہ قتل ہو گئے تو ان کی مستورات کے گریے سے جاگتے رہیں گے۔ ابھی اٹھو اور خیام گاہ حسینی کو آگ لگا دو، تاکہ اس نئی مصیبت سے انہیں شہداء بھول جائیں اور پردوں کی فکر میں خاموش ہو جائیں۔ لحوف کے مطابق ان ظالموں نے بنات زہرا کو خیام سے باہر نکلنے کو کہا اور خیام میں آگ لگا دی۔ تمام مخدرات عصمت و طہارت کی چادریں نیزوں کی انیوں سے چھینی گئیں اور ہر مستور کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ لاش مبارکہ کو پامال کرنے والے ملعون۔ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد عمر بن سعد ملعون نے ابن زیاد ملعون کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یزیدی لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے اور ان کی لاش کو پامال کرے؟ شمر ملعون آگے بڑھا اور بدن مطہر پر گھوڑا دوڑایا۔ اس ملعون کے ساتھ دیگر 10 ملعون اس جرم میں شریک ہوئے، جن کے نجس نام یہ ہیں: اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، عمرو بن صبیح، رجا بن منقذ، سالم بن خشیمہ جعفی، واحد بن نام، مالح بن وہب، ہانی بن ثبیت، اسید بن مالک۔ ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر آپ علیہ السلام کی لاش کو پامال کر دیا اور سینہ مبارک کو پاش پاش کر دیا۔ پھر یہ ملعون ابن زیاد ملعون کے پاس حاضر ہوئے اور اس سے انعام طلب کیا۔ انہیں حقیر سا انعام دیا گیا۔ صحیفہ کربلا صفحہ نمبر 349 تا 350۔ آج تک کے لیے اتنے دوستو، اللہ حافظ۔